نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ألم يأن للذين آمنوا کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی ایمان والوں کے لیے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کہ ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے وما نزل من الحق اور جو اللہ نے نازل کیا ہے حق ولا یکونوا اور وہ نہ ہو جائیں کالذین اوتوا الکتاب من قبل ان لوگوں کی طرح جو کتاب دیے گئے پہلے سے فطال علیہم الامد پس لمبی ہو گئی ان پر مدت فقست قلوبہم پس سخت ہو گئے ان کے دل وکثیر منہم فاسقون اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں اعلموا جان لیجئے ان اللہ یحیی الارض بعد موتها بے شک اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے زمین کو موت کے بعد قد بینا لکم الآیات یقیناً بیان کر دیا ہم نے تمہارے لیے آیات کو لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کر لو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الحدید آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں منافقین کے حالات ہم نے پڑھے۔ قیامت کا دن ہوگا اور اہل ایمان جب نور میں چل رہے ہوں گے تو منافقین بھی ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے۔ اچانک ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر رحمت اور باہر عذاب۔ تو یہ منافق ایمان والوں سے کہیں گے الم نکم معکم ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، ہمیں بھی لے چلو نا روشنی میں۔ وہ جواب میں کہیں گے ساتھ تو تھے لیکن تم فتنے میں پڑے۔ آج اگر روشنی چاہیے تو یہاں سے نہیں ملتی، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس لوٹ جاؤ اور وہاں سے روشنی لے کر آؤ۔ روشنی جہاں سے ملتی ہے وہ دنیا کا جہان ہے۔ تم شک میں پڑے رہے اور تم انتظار کرتے رہے کہ ابھی
ان کے اوپر کچھ آفت آ جائے گی اور ایمان والے مٹ جائیں گے اور یہ دب جائیں گے، تم اسی انتظار میں رہے اور دھوکے میں پڑے رہے۔ آج نور کہاں سے آیا؟ آج تمہارے لیے نہ نور ہے اور نہ تم سے فدیہ لے کر تمہیں چھوڑا جائے گا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تنبیہ کرتے ہیں۔ مفسرین کی دو رائے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ خالص ایمان والے ہیں جن میں کچھ کمزوری آئی، ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں ایمان والوں سے مراد منافقین ہیں جو دعویٰ ایمان کا کرتے تھے، حقیقت میں ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور وہ لبادہ اسلام کا اوڑھ کر جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ ابھی اگر وقت نہیں آیا تو کب سوچو گے، کب سنبھلو گے، کب توبہ کرو گے اور کب مخلص ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے؟ اگر زندگی تم نے گزار دی ہے، بہت کچھ کر لیا، دنیا کے اندر پیسہ بھی کما لیا، جاگیر بھی بنا لی، مال و اسباب بھی اکٹھے کر لیے، تجارت بھی کر لی، نوکریاں بھی کر لیں، ڈگریاں بھی حاصل کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے لیے ابھی بھی تمہارے دل کے اندر کوئی ڈر نہیں آیا، کوئی خوف نہیں آیا، تو پھر کب آئے گا؟ قبر میں جانے کے بعد تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، یا گھڑی، وقت، ساعہ، لمحہ، الم یأن للذین آمنوا، کیا بھی وہ وقت، وہ گھڑی، وہ لمحہ نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کی یاد کے لیے۔ اور ذکر اللہ، جب اللہ کا نام سامنے آئے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جائے۔ فرمایا ایمان والا تو ہوتا ہی وہ ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان بڑھ جائیں، یہ ایمان والا ہے۔ اور اگر اللہ کا نام سن کر دل میں ڈر نہیں آیا اور اللہ کی آیتیں سن کر ایمان میں اضافہ نہیں ہوا، تو پھر اپنی فکر کرے۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے۔ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق نازل کیا، یعنی قرآن مقدس جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ابھی تک ان کے دلوں میں اس قرآن کے بارے میں ڈر کیوں نہیں آیا؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پتہ ہے پہلے ڈاکو تھے، اور صرف ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے قافلے کے سردار تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، رات کے پچھلے پہر ڈاکہ ڈالتے تھے کسی گھر میں۔ ایک رات جو کسی گھر میں ڈاکے کی غرض سے اس کا معائنہ کر رہے تھے، اندر سے کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ فضیل بن عیاض نے جب یہ آیت سنی، کاش قرآن کی آواز آج بھی مسلمانوں کے گھروں سے آنا شروع ہو جائے، اب تو آوازیں آنا ختم ہو گئی۔ تو فرمایا جو ہی یہ آیت سنی، زمین سے مٹی اٹھائی، اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالی،
اور کہا یا اللہ تو مجھے بلا رہا ہے اور میں کن چکروں میں پڑا ہوا ہوں، میں ڈاکے ڈالنے کی فکر کر رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے ابھی نہیں فضیل ڈرا تو کب ڈرے گا۔ مٹی اپنے سر پہ ملتے جاتے ہیں اور چیخ کر کہتے ہیں میرے اللہ آ گیا وہ وقت کہ میں تجھ سے ڈر جاؤں۔ وہ قافلے والے باقی انتظار کر رہے تھے ابھی فضیل بتائیں گے کہ کس طرف چلنا ہے۔ فضیل گئے، ان کو کہا اٹھو اٹھو اللہ بلا رہے ہیں توبہ کرو۔ ان کا خیر تو ہے کیا کرنا ہے، ان کا چھوڑو ڈاکوں کو، ادھر اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ قرآن مجید میرے بھائی آواز تو میری ہے، آواز تو تیری ہے، لیکن کلام کس کا ہے؟ اس لیے یہ فضیل نے کہا اللہ کریم بلا رہے ہیں، تمہیں آواز دے رہے ہیں، اور اللہ کریم کہہ رہے ہیں آؤ توبہ کر لو، مجھ سے معافی مانگو۔ اٹھو بھائی تم بھی توبہ کرو اور میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی اور پھر ایک ایک بندے کے گھر گئے، جس کے گھر ڈاکہ ڈالا تھا اس سے پہلے ایک ایک بندے کے گھر گئے، جو سامان اپنے پاس موجود تھا وہ واپس کیا، جو نہیں تھا اس کی معافی مانگی، اس کو راضی کیا۔ جب سب کو راضی کیا پھر کہتے میرے مالک اتنا تو میں کر سکتا تھا، اب آگے تو تیری مرضی ہے، میرا دل تو ڈر گیا ہے تیرے آگے۔ پھر کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ سر جھکا کر چلتے تھے۔ کسی نے کہا بہت سر جھکا کے چلتے ہو، کا شرم آتا ہے جس مالک کی علل اعلان نافرمانیاں کرتا رہا ہوں، کیسے سر اٹھا کر چل؟ سر اٹھا کر تو وہ چلتے ہیں جن کا کردار اچھا ہوتا ہے، میرا تو کردار بڑا عجیب ہے۔ فرمانے لگے پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ان کا بیٹا فوت ہوا، ایک آدمی تعزیت کے لیے گیا تو مسکرا کر کہنے لگے فضیل اپنے مالک کے فیصلے پر راضی ہے۔ ایسے پھر زہد اور تقوی میں مقام حاصل کیا اس ایک آیت کو سن کر۔ تو معلوم ہوا دل ستھرا ہو تو ایک آیت ہی کافی ہے۔ جنات ایک دفعہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، دل کی دنیا بدل گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن۔ میرے محبوب صلی اللہ وہ وقت بھی بڑا عجیب تھا جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور جنات کی ایک جماعت آ کر آپ سے قرآن سن رہی تھی۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین۔ ادھر تلاوت مکمل ہوئی، ادھر وہ دین کے مبلغ بن کر واپس چلے گئے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اللہ فرماتے ہیں بتا میرے محبوب دنیا والوں کو میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن واقعی عجیب ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو، میرے رب کا کلام جو ہوا۔ ان لوگوں کی تو بدبختی ہے جو مخالفت کرتے ہیں۔ قرآنا عجبا، قرآن بڑا عجیب کلام ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ رشد اور ہدایت کا راہ دکھانے والی کتاب ہے اور جنوں نے کام اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک۔ ایک دفعہ میرے نبی سے قرآن سنا، صرف ایک دفعہ، دل کی دنیا بدل گئی۔ فضیل بن عیاض نے ایک آیت سنی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور جو اللہ نے حق نازل کیا ہے اس کے لیے۔ وَلَا يَكُونُوا، اور وہ نہ ہو جائیں کالذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی طرح جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو اللہ نے کتابیں نازل کی نا، ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ فطال علیہم الامد،
ان پر مدت لمبی ہو گئی، عرصہ گزر گیا، کتابیں ملی، انبیاء سے دور ہوتے چلے گئے، پھر انہوں نے اللہ کی کتابوں کو چھوڑ دیا، تورات کو چھوڑا، زبور کو چھوڑا، انجیل کو چھوڑا، صحیفوں کو چھوڑا۔ تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کہیں قرآن کو چھوڑ نہ دینا جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو چھوڑا ہے۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ ان کے دل کیا ہو گئے؟ دلوں کی نرمی کے لیے قرآن مقدس ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ایک صحابی نے پوچھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود فرمایا، حضور کہتے ہیں لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، جیسے لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس زنگ کو اتارنے اور صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دوسرا قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ قرآن تو دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے پھر فاسق ہو گئے، نافرمان ہو گئے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے سپارے میں، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے جتنے پتھر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں تو وہ بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھروں میں تو وہ بھی ہیں لما یشقق فیخرج منہ الماء، جو پھٹ جاتے ہیں کچھ پانی ان سے نکل جاتا ہے، پتھروں میں تو وہ بھی ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ ارے ظالمو تم تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہو، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان بن گئے، اللہ کی آیات کے باغی بن گئے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بڑی عجیب اگلی آیت میں اللہ نے مثال دی ہے، فرمایا جان لو بے شک اللہ ہی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، بنجر زمین میں سے سبزہ اگانے والا کون ہے؟ یہ مثال یہاں پر کیوں دی؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جیسے زمین خشک ہو جاتی ہے، پھر اللہ آسمان سے بوند بوند کر کے پانی برساتا ہے، پھر وہی مردہ زمین، بنجر زمین لہلہاتے ہوئے کھیتوں کی صورت میں نظر آتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ لوگوں یہ دلوں کی زمین بھی مردہ ہو جاتی ہے، یہ زمین بھی ویران ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم نے آیات نازل کی ہیں، اس زمین کے لیے ہم نے بارش کے قطرے برسائے ہیں، اور اس دل کی زمین کے لیے قرآن کی آیات نازل کی ہیں۔ جیسے وہ بارش برستی ہے تو یہ بنجر زمین سرسبز ہو جاتی ہے، قرآن کی بارش برستی ہے تو ویران دلوں کے اندر نور ایمان چمک اٹھتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتا ہے قد بینا لکم الآیات، لوگوں ہم نے آیات تمہارے لیے بیان کی ہیں۔ تمہارے لیے کیا بیان کیے بولو؟ قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو بیان کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم بات کو سمجھو کہ جو اللہ کریم نے آیات نازل کی ہیں یہی دل کی دنیا بدلنے والی چیز ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں جیسے بارش برستی ہے، وہاں اللہ نے مثال دی، بارش برستی ہے زمین سے سبزہ نکلتا ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو گندی زمین ہوتی ہے جب اس پر بارش برستی ہے تو بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ بارش کی طہارت میں، بارش کی پاکیزگی میں اس میں تو کوئی شبو نہیں، وہ تو پاک پانی ہے، بدبو کیوں پھیل گئی؟ جگہ گندی تھی۔
بدبو اس لیے پھیل گئی کہ جگہ خراب تھی، اس میں سے گندی بوٹیاں نکل آئیں، اس میں پھل پھول کوئی نہیں لگے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں آیات نازل کرتا ہوں، پاک دل والے ان آیات کو سن کر نور ایمان کے ساتھ ان کے دل چمک اٹھتے ہیں، بے ایمانوں کی نفرتیں اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی بدبو اور پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ جب میں اللہ کوئی مثال بیان کرتا ہوں نا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، پہلا سپارہ، بے شک اللہ تعالی مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کرنے سے کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ اب لوگ آگے دو قسم کے ہیں، ایک ایمان والے ہیں، جب وہ سنتے ہیں نا تو وہ جانتے ہیں ان الحق من ربہم، رب نے جو کہا حق ہی کہا، سچ کہا۔ اچھا، اور جو بے ایمان ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ مثال اللہ نے کیوں بیان کی؟ اللہ نے وہاں پر فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس لیے بیان کی تاکہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جائے، بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں، بہت سے لوگ ہدایت پالے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے مثال اس لیے بیان کی کہ لوگ گمراہ ہو جائیں؟ فرمایا ہاں، اس لیے وہی مثال جو ابھی میں نے سنائی، جو سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کی ہے۔ اصل اس قرآن کی آیات میں گمراہی نہیں ہے، گمراہی اصل اس زمین میں ہے جس پر یہ آیت برسی ہے، اس کے اندر جب خبث ہے، اس کے اندر جب نفاق ہے، اس کے اندر جب بدبو ہے، تو جب اوپر سے قرآن کی آیت آئے گی، پہلے تھوڑا بھئی منافقت تھی، قرآن کی آیت منافقت اور بڑھ گئی ہے تو ان کی بدبو اور پھیلنے لگ جاتی ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ تو جب اللہ کی آیتیں سنتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قرآن مجید سن کر سمجھ